لا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ معاف کر دیا کرتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کبھی بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا کسی سے. آپ دیکھ لیں جب اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا، جب اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع کیے، انیشل پیریڈ میں اللہ کے نبی کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر کتنے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہے، گالیاں سننی پڑتی ہے، صحابہ کرام کو مارا جاتا ہے، صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ میں مسجد حرام میں ہوتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے میں پھندے ڈال کر آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن آپ نے بد دعا نہیں دی. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کے کفار اور مشرکین چین سے نہیں جینے دیے، اللہ کے نبی اب اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے طائف جاتے ہیں. طائف میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن وہاں کے اوباشوں کو، وہاں کے لوگوں کو یہ اسلام کی دعوت ہضم نہیں کرتی. وہاں کے اوباش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارتے ہیں، آپ خون سے لہو لہان ہو جاتے ہیں، پتھروں سے اتنا مارا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خون آپ کے جوتے میں آ کر کے جم جاتا ہے. ایسے وقت میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ بول دیں تو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ ان کو پیس دیا جائے، ان کو ہلاک کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تھا، یہ اتھارٹی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دیتے تو ان جو طائف کے لوگ تھے وہ نیست و نابود اور ختم ہو جاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آج یہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انہی قوم میں سے، انہی لوگوں میں سے ایک دن ضرور بھی ضرور لوگ اسلام قبول کریں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، مارا گیا، لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، ان لوگوں کو معاف کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دیکھیں مکہ میں بھی جینے نہیں دیا جاتا، مکہ سے نکال دیا جاتا ہے. آپ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، مدینے میں بھی چین سے لوگ نہیں رہنے دیتے. وہاں کے منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ طور پر پریشان کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ مدینے کے اندر کون کون منافق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کر کے ایک ایک منافق پر بد دعا کر سکتے تھے، لعنت بھیج سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو جنگ بدر میں مارا جاتا ہے، جنگ احد میں شہید کیے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا ہے. لیکن جب 2 سالوں کے بعد مکہ میں جب فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں سارے کفار اور مشرکین، سارے مجرمین اپنے سر جھکائے ہوئے وہاں کھڑے تھے. اللہ کے نبی چاہتے تو ایک ایک کفار اور ایک ایک مشرکین سے اپنا بدلہ لے سکتے تھے. صحابہ کرام کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا ان کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، الیوم یوم المرحمہ کا لقب دیا اور انہیں تمام لوگوں کو معاف کر دیا. یہ آپ کا اخلاق تھا، یہ آپ کا کردار تھا کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کیسے ہیں؟ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو بازو میں رہتے ہیں، ان سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہم
صدیوں دشمنی کیے ہوئے ہیں ان سے سلام تک نہیں کرتے، ان سے گفتگو تک نہیں کرتے، اپنے تعلقات کو قطع کیے ہوئے ہیں. کیا وہ ان سے بھی بڑے مجرم ہیں؟ جو صحابہ کرام کو جنہوں نے قتل کیا، کیا وہ ان سے بھی بڑے مجرم ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے نبی کو مارا، کیا ان سے بھی مجرم ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر اونٹ کی اوجری رکھ دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا، ان سے بھی بڑے مجرم ہیں آپ کے بھائی؟ اگر نہیں تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، ہم کیوں نہیں کرتے آج؟ کیا یہی اخلاق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا آپ اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے؟ یہ اخلاق نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اخلاق تھا؟ اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے اور اچھے انداز سے زندگی گزارا کرتے تھے. یہ تھا آپ کا اخلاق.